آزمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین۔ یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے آمین۔ یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی تھی۔ اس کانٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ، صحیح مسلم میں، ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بالکل ہڈیوں کا پنجر بن گئے، اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہو گئی۔ نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے، آپ نے جب دیکھا آپ فرمایا تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ چنگا بندہ ٹردا پھرتا بندہ جڑا منجی تے پی گیا اور بالکل ڈھانچہ پنجر بن گیا ہڈیوں کا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا میں ہی دے دے، آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دے دے۔ نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ، کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو؟ اوے تجھے تو چاہیے تھا، تو کہتا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے اس نے عذاب تو ضرور دینا تو مجھے ادھر دے دے۔ او یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا میرے بارے میں گمان رکھے بشرطے کرتوت بھی ٹھیک کرے۔ تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نہ تیری آزمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں، ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دے آمین۔ تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب، اچھا گمان رکھیں انشاءاللہ تعالی اینڈ رزلٹ بھی اچھا ہوگا۔ آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں، یہ گمان بہت اہم چیز ہے، اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا۔ اچھا کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں منو تے اللہ نے دینے ہی عذاب ہے، استغفر اللہ تو بولی، آپ چاہے اچھے اعمال کرتے ہیں برے اعمال، تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی، یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر، وہ تو کہانی ختم۔ وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ بڑا گنہگار شخص تھا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے فرمایا تو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی؟ جا میں نے اس کو معاف کیا، تجھے دوزخ میں پھینکا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے۔ اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناشکری پھیلانا سورہ الزمر میں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھیلانا۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوک کے رکھو، وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے، وہ بھی نہیں ہونی چاہیے۔ رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا، ہاں اعمال پورے کرنے ہیں اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنی ہے۔ جو سیدنا ابوبکر نے حضرت عمر کو وصیت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں، اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے اتنی آگے سے کہا کہ میں عشرہ مبشر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ معاملہ بہت سینسٹیو ہے، جن کو اللہ کا تعارف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بڑے ڈر ڈر کے گزرتی ہے۔ تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی۔ ایک اور ذریعہ ہے ان آزمائشوں سے نکلنے کا، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے دے۔ رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے، ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے، مال کی فراوانی بشرطے کہ وہ فطرے میں نہ ڈال دے وہ بھی رزق ہے۔ ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں، تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یہ ہے جناب وہ کام کرنے کا۔ حسن سلوک خالی ان کو تسلیاں نہیں دینا، ظاہر ہے قرآن اور حدیث میں جب رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی نہیں کرنی، دوسرا ان کی فائنینشیل سپورٹ کرنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حقدار زکوٰۃ کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں، سب سے قریبی رشتہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئی اور حقدار ہے۔ باقی اس پہ تو امت کا اجماع ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں
اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے. منت سے نہیں ٹلتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے, تکلیف نہیں ٹلتی. لاجیکل ہے. منت تو یہ کہ یا اللہ پہلے کر تو میں کراں گا, اور صدقے میں کیا ہے, یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل کر دے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے, انہوں نے اپنے پرانے اعمال کا واسطہ پیش کیا تھا. یہ نہیں تھا کہ یا اللہ ایک بار کاٹ دیتے سی کرا کے پھر کون سی نکلنا. انہوں نے اپنے پرانے کیے ہوئے اعمال کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا, جو قرآن میں بھی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو. جس سے وہ کہتے ہیں جی اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے, تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر, المدد یا نماز, وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد, کیونکہ آگے آتا ہے ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو نیک اعمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں. تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکالیف کو, بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں, اذکار اور پھر اعمال بھی بتا دیے. آخر میں 2 دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. ایک پریونٹیو دعا ہے. یہ 2 علاج ہوتے ہیں نا, پریونٹیو اور کیوریٹیو. پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے علاج کیا جائے, جیسے ویکسین ہے. آج کل وہ کہہ رہے ہیں نہیں کورونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوا لیں تو تکلیف ہوئی نہ. ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج, کہ بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے کرنا ہے. تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا, وہ ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہر نماز کے تشہد میں اسے مانگے, ٹھیک ہے, بلکہ سجدے میں مانگے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو, خوب دعائیں مانگا کرو. سجدے میں بھی آپ یہ دعا مانگ سکتے ہیں, تشہد میں تو مانگے ہی مانگے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے درود شریف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو, وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہوگی پریونٹیو علاج بیماریوں سے, پریشانیوں سے. جتنے سنت اذکار ہیں, بسم اللہ الذی لا یضر, یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں انگلی دے دے, یا بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے تو کوبرے سے کھیلنا شروع کر دے. نہیں, وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں, پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے. یہ ناگہانی آفات کے لیے. جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے نا, پھر وظائف ہو جاتے ہیں سائڈ کے اوپر. یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہے نا, وہ تو آنی ہے اللہ کی طرف سے آزمائش والی. وہ تو ہمیں یہی ایٹیچیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لائیں. اور وہی ہے کیوریٹیو علاج, کہ جب کسی پہ تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے. اس نے کہنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا.